کہ محمد سے وفا گر تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیز دوستوں اور قابل احترام بزرگوں، آج کا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور موجودہ حالات کے مطابق ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ عملی طور سے پریکٹیکلی کر کے لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے۔ اور یہ ہمارا جو ہے وہ مذہبی فریضہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے لحاظ سے بہت ضروری کام ہو چکا ہے۔ آپ اپنے اطراف و اکناف کے حالات دیکھیے کہ کیا معاشرہ تھا ہمارا اور کیا معاشرہ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اب تک کم و بیش کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لوگ لکھ رہے ہیں، اس پر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن معاشرہ جوں کہ تو ہے وہ بدلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو سے غور کریں، ہر پہلو جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، اور جو ہے وہ حسن اخلاق کا بالکل اعلیٰ مقام جو ہے وہ انسان کو عطا کرتا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن کچھ ایسے متعصب پسند ذہن رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں معاشرے میں جن کو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی، اور وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کھوٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ اللہ جل شانہ کریم نے جن کے رتبے کو بلند کر دیا، اس کی شان کو کسی کو گھٹانے کی کسی میں مجال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ اب لوگوں کے ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس میں کھوٹ نکالنے کی کوشش کرتے۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ اغیار تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزوں، بات نکلی تھی تو میں ایک مختصر سا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جس نے بمشکل ابھی بولنا، سمجھنا، چلنا سیکھا ہے۔ وہ اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو جایا کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ جو شخص، وہ بچہ جس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، وہ ایک روایت کے مطابق جو تھا اس بچے کا سوتیلا باپ، اور ایک روایت کے مطابق چچا تھا، اور اس چچا کا نام تھا جلاس، اور اس بچے کا نام تھا عمیر بن سعد، چھوٹا سا بچہ۔ ایک دن اپنے چچا کے بغیر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور جب وہاں سے وہ واپس آتا ہے تو اپنے چچا جلاس سے کہتا ہے، یا چچا جان، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیامت کا نقشہ بیان کیا، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ میرے ذہن میں بالکل محفوظ ہو چکا ہے۔ اب وہ بچہ اپنے چچا سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اس کا چچا جلاس جو ایک بار غصے میں آیا اور کہتا ہے کہ اگر وہ سچا ہے، سچا نبی ہے، تو ہم تو گدھے سے گئے گزرے، نعوذ باللہ۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بات کی تو چھوٹا سا بچہ، اس کے پاؤں کے نیچے زمین سرک گئی۔ وہ بچہ پریشان ہو گیا کہ میں جس کی انگلی پکڑ کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا سیکھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کی، آج یہ شخص ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے بچے نے اپنے چچا سے کہا کہ سن چچا، اب تک جو ہے تو میرے لیے دنیا کا سب سے بہترین شخص تھا، سب سے پسندیدہ شخص تھا، میں تیری بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج میرے نزدیک تجھ سے ذلیل کوئی شخص نہیں ہے، آج میرے نزدیک تجھ سے برا کوئی انسان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے وہ لڑکا حضرت عمر بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اگر اس بات کو چھپاؤں اور بات یہی ختم کر دوں تو یہ بات جو ہے وہ یہ کام جو ہے، یہ عمل جو ہے میرا، وہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہوگا، اور اگر میں وہ بات جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کر دوں تو یہ بھی بات میرے لیے بری ہے، لیکن میں جا کر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کہوں گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور آپ کو حاضر جان کر میں اپنے چچا جلاس سے بالکل بھی آزادانہ طور سے جو ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اور اس سے جو بے اعتنائی برتتا ہوں اس کا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی کیونکہ جلاس نے جو ہے نبی آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟
تو حضرت عمیر بن سعد نے پورا واقعہ بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ بچہ ہے ایسی سی باتیں کر رہا ہے, کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا حضور یہ چھوٹا سا بچہ ہے, ہو سکتا ہے جلاس نے کچھ اور بات کہی ہو, یہ کچھ اور سمجھا ہو, کیونکہ جلاد جو ہے وہ سینئر آدمی ہے اور ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور ایک زمانے سے وہ مسلمان ہے, ہمیں تو یہ توقع نہیں ہے. تو بہرحال وہ بات جو ہے وہ بچے کے حلقے میں لی گئی, اتنے میں جلاس بھی آ گیا اور اس نے بھی قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ بات کہی نہیں ہے. اب جلاس نے بھی جھٹلا دیا اس بچے کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. تو اب حضرت عمیر بن سعد وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو تو جھوٹا کر دے, اور اگر میں سچا ہوں تو میرے سچ کو تو ثابت کر دے. ابھی یہ بات بچے نے کی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سورہ توبہ کی وہ آیت لے کر آتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جس میں کہ اے محبوب یہ لوگ جس بات سے جھٹلا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی, انہوں نے وہ بات کہی ہے, انہوں نے جو ہے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا اور بہت محبت کی, کہا تیری بات کی جو تصدیق تھی وہ اللہ نے خود کر دی. تو یہ اخلاق تھا, یہ ایک ایسا ماحول تھا اس وقت اور لوگوں کے ذہن ایسے تھے اور ذہن سازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی تھی کہ اس ماحول میں کسی کو بھی عدم بے اعتنائی نہیں لگتی تھی, یا ایسا نہیں لگتا تھا کہ میری بات یہاں ایسی ہے وہاں ویسی ہے. ہر کسی کو جو ہے وہ ایک اپنا مقام حاصل تھا. اسی طرح ایک شخص تھا غورث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے یا کسی جنگ کی حالت مطلب جنگ سے واپسی آ رہے تھے, تو آپ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے, آپ کی آنکھ لگ گئی. تو غورث نامی ایک شخص تلوار لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا ننگی تلوار لے کر. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی, آپ بیدار ہو گئے. تو غورث کہتا ہے کہ آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ. یہ لفظ سننے تھے کہ غورث جو وہ لرزہ اٹھا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور غورث سے فرمایا کہ اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو غورث نے کہا کوئی نہیں بچا سکتا, کیونکہ وہ تو اسلام نہیں لایا تھا, اس کا خدا پہ تو کوئی ایمان نہیں تھا, اب کوئی نہیں بچا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. یہ اخلاق تھا. جب وہ اپنے قوم میں گیا تو وہاں کے لوگوں کو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کردار کے اس اعلیٰ معیار پر, محبت کے ایک ایسے مقام پر فائز ہے, اور اس کی شفقتیں اتنی عام ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار تھا. اس کے بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا. اسی طرح ایک اعرابی کا واقعہ پڑھنے کو آتا ہے کہ وہ ایک اعرابی مسجد میں آیا, اس نے جہالت کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر جو ہے مسجد میں پیشاب کر دی. اب صحابہ کرام غصے میں آ گئے, تلواریں نکال دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تلواریں میان میں رکھو اور اس پر پانی مار دو اور اس کو جانے دو. پانی تو مسجد میں مارا لیکن حقیقت میں اس کا دل دھل گیا. وہ جب اپنی قوم میں گیا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا, میں نے ایسا کیا تو بھی ان لوگوں نے مجھے معاف کیا, اور وہ اپنے پوری قوم کے ساتھ آ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار, اخلاق اور آداب اور آپ نے جو دین لایا ہے اس پر انہوں نے پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا ہے تو اسلام پھیلا ہے. یہ وہ لچکدار دین ہے کہ جس کو جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنا پھلتا پھولتا جاتا ہے. آپ دیگر مذاہب کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے, آپ ایک عیسائی سے پوچھیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے, وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے واقعات یا کتنی حالات کو بتا سکتا ہے. وہ 10 بتائے گا, 20 بتائے گا, چلو 50 بتا دے گا. آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے جن کے زندگی کے مین ایونٹس کا تذکرہ ملے گا, لیکن ہر ایک ادا کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک حرکت, ایک ایک لمحے کو جو محفوظ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے, فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے, فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے, فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو صحابہ پکار اٹھے, فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم ناراض ہوئے تو صحابہ پکار اٹھے, فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اداؤں کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس شخص کے اداؤں کا تذکرہ اس لیے ہو رہا تھا کہ آنے والے لوگوں کو امن و شانتی کے ساتھ جینا سکھایا جائے کہ اگر جینا ہے تم کو امن کے ساتھ تو اس شخص کے کردار اور اس کے حسن اخلاق کے ساتھ ہی تم جی سکتے ہو, ورنہ
دنیا نے مختلف جنگیں دیکھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت دو سپر پاور تھے. ایک رومی لوگ تھے اور دوسرے جو تھے فارس تھے. آپ ان لوگوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کئی سو سالوں سے کئی صدیوں سے یہ لوگ صرف جنگ میں ہی مبتلا تھے اور کئی لاکھ انسانوں کی جانیں تلف ہوئی تھی ان کی جنگوں میں. اور ان کی جنگوں کا جو دائرہ تھا وہ جہاں پر یہ لوگ یہ جنگیں کی کرتے تھے وہ عرب کی سرزمین میں ہی ہوا کرتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس معاشرے میں سارے لوگ امن و چین سے جینے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو جینے کی بات سکھائی. اسلام اس دور میں بھی عروج پر تھا جس دور میں مسلمانوں کے پاس شہداء کو پہنانے کے لیے کفن بھی نہیں تھا. جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جو ہے کفن کے 2 کپڑے لاتی ہیں. اب فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے. اب ان کے پاس کفن نہیں تھا. حضرت مصعب بن عمیر وہ شخصیت تھے کہ مکے کی گلیوں میں ان کی طرح مہنگے اور قیمتی لباس کوئی پہنا نہیں کرتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر جس گلی سے گزرتے تھے تو ان کے گزر کے جانے کے بعد بھی کئی مطلب منٹوں تک جو ہے یا گھنٹوں تک جو ہے خوشبو آیا کرتی تھی. وہ اس قدر اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ دیکھنے والا سونگنے والا بتا دیتا تھا کہ یہاں کے حضرت مصعب بن عمیر گزرے. اتنے آسودہ حال اور اتنے زیادہ خوبصورت ترین لڑکے تھے. لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو انہوں نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو ان کے والدہ ان کے مخالفت میں آ گئی اور ان کی ساری جو چیزیں ان کو مہیا تھی وہ ساری چیزیں چھین لی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بالکل خالی ہو گئے کسی بھی اعتبار سے. مالی اعتبار سے جو ان کے عیش و عشرت تھی وہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مکہ میں رہتے ہوئے یہاں کی اذیتیں جھیلتے وہ پھر حبشہ چلے گئے. پھر وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس چادر میں بھی پیوند لگے ہوئے تھے. کئی پیوند اور کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے آنسوں سے آنسو آ گئے. کہا یہی عمیر بن مصعب ہے جو مکے میں سب سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے, آج یہ حال ہے. پھر اس کے بعد میں جب شہید ہوئے, جب کفن دینے کی باری آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 2 کپڑے میں سے حضرت مصعب بن عمیر کو بھی جو ہے کفن دیا جائے. میرے عزیزوں میرے دوستوں, جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں کفن آیا وہ تو لمبا تھا, لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حصے میں کفن آیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر ان کا سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھلے رہ جاتے, پاؤں ڈھکا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو ہے وہ سر ڈھک دیا جائے اور ان کے پاؤں پر جو ہے گھاس ڈال دی جائے اور ان کو ایسی تدفین کر دی جائے. اسلام اس وقت بھی عروج پر تھا جس وقت شہداء کے لیے جو ہے وہ کفن تک نہیں تھا, اور اسلام آج بھی عروج پر ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل, اگر ہم کوشش کریں اور اپنے کردار اور افعال کے ذریعے سے جو لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں. ہم خود ریپریزنٹیو بن کر جو ہے لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں. اور سیرت ایک ایسا موضوع ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایسا کم پڑھا لکھا آدمی بھی اگر دے دی جائے تو 2-4 گھنٹے میں بھی یہ ختم نہیں ہوگا. وقت کی قلت بھی ہے, لیکن حالات حاضرہ کو بھی دیکھتے ہوئے کچھ باتیں بولی جانی چاہیے تھی. پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں, اسلام شانتی و امن و سلامتی کا مذہب ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دور میں جلوہ گر ہوئے جب پوری دنیا بدامنی کا شکار تھی. تاریخ کے اوراق میں جن ملک و جن قوموں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک قوم یا ملک بھی ایسا نہیں جہاں پر امن کا معاشرہ قائم ہو, انسانی اقدار کا احترام کیا جاتا ہو. اس دور کی 2 عظیم طاقتیں جنہیں آپ سپر پاور کا نام دے سکتے ہیں وہ صدیوں سے حالت جنگ میں تھی, لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی. سرزمین عرب جو ہے وہ ان کے طالع اور آزمائیوں کا مرکز تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہ اس سرزمین پر امن قائم فرمایا بلکہ ایک ایسا نظام عطا فرمایا جس کے نتیجے میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر عدل و انصاف اور امن سے بھرپور ایک ایسا معاشرہ قائم فرما کر دکھا دیا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. میرے عزیزوں میرے دوستوں, لیکن ہوا یہ حالات ایسے بدل گئے اکثر جب مسلمانوں کی دین سے دوری ہو گئی اور ہم دنیا کی طرف راغب ہو گئے.